السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اب عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی میں اب ہمارے مسلمان بہن بیٹیاں بھی سڑکوں پر نکل کر جلوسوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ حالانکہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام اور شریعت کسی بھی موقع پر ہمارے مسلمان عورتوں کو گھر سے نکلنے کا اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ کے گھر کا کوئی عزیز اقارب مر جاتا ہے، اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے، تب بھی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ قبرستان تک جائے۔ یہاں تک کہ ماں کو بھی اجازت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اولاد کے جنازے میں ان کے ساتھ ساتھ جنازے کے ساتھ ساتھ قبرستان تک جائے۔ یا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے مسلمان بہن بیٹیوں کی کتنی عزت احترام کیا، کہ مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کے لیے مسلمان عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیا گیا۔ یعنی مسلمان عورتیں نماز جیسی عبادت کے لیے بھی مسجد میں نہیں جا سکتی، بلکہ اپنے گھر ہی نماز پڑھیں گی۔ اور اللہ رب العزت نے عورتوں کو گھر پر نماز پڑھنے کا ثواب مسجد کے برابر کر دیا۔ یعنی مرد حضرات تو مسجد میں جاتے ہیں، چاہے بارش ہو، چاہے گرمی کا موسم ہو، چاہے سردی کا موسم ہو، چاہے راستہ خراب ہو، کسی بھی حال میں مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے گھر ہی مسجد بنا دیا کہ جو عورتیں اپنے گھر پہ نماز پڑھتی ہیں ان کو مردوں کے برابر مسجد میں نماز پڑھنے کے برابر ثواب گھر ہی پر مل جاتا۔ یعنی شریعت نے، اسلام نے کسی بھی حال میں عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غم کا موقع ہو، چاہے کوئی عبادت کا موقع ہو، اسلام نے عورتوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی ہے، باہر نکلنے کی اجازت۔ اور دوسرا ویڈیو آپ یہ دیکھ لیں، عید میلاد النبی کا جشن منانے کا یہ کیسا طریقہ ہے، نعوذ باللہ۔ شیطان کو مجسمہ بنا کر لوگوں نے یہ جتلانے کا کام کیا ہے، اور یہ لوگوں کو جتلانا چاہ رہے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی پہ شیطان بھی خوشیاں منا رہا ہے۔ بھلا شیطان کو کیوں خوشی ہونے لگی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پہ، یوم ولادت پہ شیطان کو کیوں خوشی ہوگی؟ تو اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو ان جیسے خرافات سے حفاظت کریں۔ دوستو، بت پرستی کی ابتدا، شرک اور بت پرستی کی شروعات کہاں سے اور کیسی ہوئی، ہم اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو نیک لوگ تھے، جو خدا ترس لوگ تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، جب وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تو لوگ بہت غمزدہ تھے کہ یہ لوگ ہمارے رہنما تھے، یہ لوگ ہمارے پیشوا اور مقتدا تھے، یہ لوگ اللہ کے نیک بندے تھے، ہمارے بیچ سے چلے گئے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو شیطان ان لوگوں کو اس قوم کے بیچ میں آتا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ اے لوگوں، ان لوگوں کا مجسمہ بنا لو، ان نیک لوگوں کا، ان اللہ والوں کا پتلا بنا لو، اور ان کا پتلا اور مجسمہ نشانی کے لیے، علامت کے لیے بنا کر رکھو، تاکہ تمہاری نسلیں جب آئیں تو ان کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ ہمارے نسل کی یہ ہمارے پیشوا، مقتدا اور نیک لوگ گزرے ہیں، اللہ والے ولی لوگ گزرے۔ اور جب ان لوگوں کو تم دیکھو گے، ان کے مجسمہ کو، ان کے فوٹو کو جب دیکھو گے، تو تمہارا دل بھی عبادت میں لگے گا، نماز پڑھنے میں تمہارا دل لگے گا، ان کی باتیں، بتائی ہوئی باتیں تم کو یاد آئیں گی، اور اس طرح سے تم عبادت کو خلوص کے ساتھ کر سکو گے، نماز بھی خلوص سے پڑھو گے، تلاوت بھی خلوص سے کرو گے، روزہ بھی خلوص سے رکھو گے۔ اس لیے ان کا مجسمہ بنا لو۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے، بھلا ان اللہ والوں کا مجسمہ بنا کر، پتلا بنا کر رکھنے میں کیا حرج؟ ہمیں ان کی یاد آتی رہے گی، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے ان کی باتیں ہم کو یاد آتی رہیں گی، ان کو دیکھتے رہیں گے تو، اور عبادتوں میں دل بھی لگے گا۔ لہذا لوگوں نے ان کا مجسمہ، ان نیک لوگوں کا 5-6 لوگ جو بھی تھے ان کا مجسمہ بنا۔ جب یہ نسل ختم ہو گئی، یعنی ان بزرگوں کو دیکھنے والے، ان کے ہم زمانہ لوگ جب ختم ہو گئے، جب ان کے اولادوں کا زمانہ آیا، تو انہوں نے ان سے اور زیادہ عقیدت اور محبت بڑھا لیا، یہاں تک کہ اب وہ نسلیں ختم ہونے کے قریب اب ان پہ پھول، مالا، گاجر اور اگربتی چڑھانا شروع۔ اب ان کے بعد جو نسلیں آئیں، یعنی ان کے اولادوں کی اولادیں، اب ان کے اولادوں کی اولادیں، تو اب انہوں نے دیکھا
کہ ہمارے باپ دادا انہی کی پوجا کرتے آ رہے تھے۔ شیطان اب ان لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو تمہارے باپ دادا انہی لوگوں کی عبادت کرتے آ رہے تھے، انہی لوگوں کی پوجا کرتے تھے، لہذا تم لوگ بھی ان کی عبادت اور پوجا کرو۔ لہذا وہ نسلیں اب وہ عبادت اللہ کی چھوڑ کر انہی مورتیوں کی، انہی بزرگوں کی، نیک لوگوں کی عبادت میں لگ۔ شرک اور بت پرستی کا جو سلسلہ شروع ہوا تو یہاں سے اور اس طرح سے شروع ہوا۔ اب یہاں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ شیطان نے فوراً یہ کام نہیں کیا کہ بت اور مجسمہ بنا کر لوگوں کے سامنے دے دیا کہ آپ ان کی عبادت کرو، ان کی پوجا کرو، نہیں، بلکہ یہ ہزاروں سال بعد جا کر ان بتوں کی، ان مجسموں کی بت پرستی اور شرک شروع ہو گئی۔ تو دوستو، کسی بھی کام کو جب دین اور شریعت اور اسلام کا رکن سمجھ کر جب ہم کرتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز یہ ہوتا ہے کہ ہم کو وہ چیز قرآن میں دیکھنا ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں، جس چیز کو ہم دین سمجھ کر کر رہے ہیں، اس کا ثبوت قرآن پاک سے ملتا ہے کہ نہیں۔ اگر قرآن پاک میں اس کا ثبوت نہیں ملتا تو پھر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کام کا ثبوت حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دیکھنا کہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا حکم دیا۔ اگر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھی صادر نہیں ہوتا تو ہم کو صحابہ کا عمل دیکھنا ہوگا کہ صحابہ کا عمل اس کام کے متعلق کیا۔ اگر صحابہ کا عمل نہیں ملتا ہے تو تابعین، اگر تابعین کا عمل نہیں ملتا ہے تو تبع تابعین، یعنی ان تین زمانوں میں سے کسی بھی زمانے میں سے اس عمل کا ثبوت، اس کام کا ثبوت ملتا ہے تو یقیناً وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ مگر جس کام کو ہم کر رہے ہیں عبادت اور دین سمجھ کر، اگر وہ نبی، صحابہ، تابعی اور تبع تابعی کے دور سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو پھر دوستو وہ یقیناً وہ شیطان کا اسی طرح سے کوئی کام ہے جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اس نے گمراہ کیا اور بت پرستی اور شرک میں ڈال۔ تو دوستو، ہم مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شریعت ہے کامل اور مکمل بنا کر دے دیا، یعنی اس میں ہم کو کوئی نیا چیز کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کمی بیشی اپنے طرف سے کرنے کی چیز نہیں۔ جس کو ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں وہ یقیناً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا یا ان کے منشا کے مطابق صحابہ نے، تابعی نے، تبع تابعی نے کیا، تبھی وہ چیز۔ تو دوستو، اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو سچی اور اچھی ہدایت نصیب فرمائے، حق پر چلنے کی سمجھداری عطا فرمائے، ہم سب کو حق اور سچ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہی سے، خرافات سے، فتنوں سے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اگر اچھا لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ۔ خدا حافظ۔